السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد تمام مومن اہل ولایت کو میری طرف سے۔ اور جیسے کہ تمام مومین جانتے ہیں کہ 18 جیٹھ کا دن آنے والا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ میں آج آپ کے سامنے مولا حسین علیہ السلام کے کچھ مصائب جو ہیں وہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام بالکل تنہا تھے اور جہاد کی تیاری کرنے لگے تھے، تو امام حسین جب تنہا بیٹھے ہوئے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے جب دائیں طرف دیکھا تو ان کو کوئی بھی اپنا مددگار جو ہے وہ نظر نہیں آیا۔ جب بائیں طرف دیکھا تو مولا کو کوئی بھی اپنا مددگار نظر نہیں آیا۔ یہ حالت اپنے بابا کی دیکھ کے مولا سجاد علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک آہ بھری۔ آہ بھرنے کے بعد مولا سجاد علیہ السلام اٹھے، اپنے ہاتھ میں تلوار پکڑی، کیونکہ مولا امام سجاد علیہ السلام بیمار تھے۔ بیمار ہونے کے باوجود، کمزور ہونے کے باوجود امام سجاد علیہ السلام اپنے بابا کے پاس آئے تلوار لے کے۔ جیسے ہی مولا نے امام سجاد کو آتے ہوئے دیکھا تو مولا نے کہا، اے میرے نور نظر، میرے بعد تم میرے خلیفہ ہو، میرے جانشین ہو، بیٹا سجاد آؤ میں تمہیں تمہارے خیمے میں چھوڑ دوں۔ مولا حسین علیہ السلام خود امام سجاد کو لے کے خیمے میں گئے اور مولا نے امامت کی کچھ باتیں، کچھ راز و نیاز مولا سجاد سے کیے اور وصیتیں فرمائی۔ مولا سجاد فرماتے ہیں کہ بابا شہید ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے میرے خیمے میں آئے تھے۔ پھر امام سجاد علیہ السلام کے پاس جب مولا حسین علیہ السلام گئے تو مولا امام حسین علیہ السلام نے امامت و ولایت کی انگوٹھی امام سجاد علیہ السلام کے سپرد کی، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کے حوالے امامت و ولایت کی انگوٹھی کی تھی، اور امام علی علیہ السلام نے اپنی شہادت کے بعد جو ہے مولا نے جیسے کہ امام حسن علیہ السلام کو کی، اور امام حسن علیہ السلام نے آگے امام حسین علیہ السلام کو کی۔ اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا اس انگوٹھی کے بارے میں تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہی مولا حسین علیہ السلام نے، میرے دادا حسین علیہ السلام نے ایسے ہی عطا کی تھی جیسے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ یہ انگوٹھی پہن کے میں جمعہ کی نماز ادا کرتا ہوں۔ بہرحال جب مولا امام حسین علیہ السلام نے یہ انگوٹھی مولا سجاد علیہ السلام کو دی، امامت و ولایت ان کے حوالے کر دی اور کچھ نصیحتیں کی، اس کے بعد آپ پاک بیبیوں کے خیمے میں آئے، آ کے مولا نے سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد جب بیبیوں نے سنا کہ مولا حسین خیموں میں آئے ہیں تو تمام بیبیاں مولا امام حسین علیہ السلام کے ارد گرد بیبیوں نے حلقہ بنا لیا۔ سب سے پہلے پاک بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ بابا آپ نے موت کی تیاری کر لی ہے، بابا آپ شہید ہونے کے لیے جا رہی ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں، ہاں بیٹی سکینہ، میں شہید ہونے پر راضی ہوں، کیونکہ اب تو میرا کوئی مددگار بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی مولا امام حسین علیہ السلام میدان میں آئے تو ہر کسی نے مولا پہ حملہ کیا، حالانکہ وہ اپنی شرطیں بھول چکے تھے کہ ہم ایک ایک کر کے لڑیں گے، لیکن سب نے اکٹھے ہو کے مولا پہ حملہ کر دیا۔ حملہ کرنے کے بعد مولا نے ان سے ایسی جنگ کی کہ گویا کہ وہ ابھی بھی تازہ دم ہو، حالانکہ بھوکے ہونے کی وجہ سے، پیاس ہونے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے مولا نے ایسے جنگ کی کہ جیسے کہ ابھی بھی وہ تازہ دم ہو۔ اس کے بعد جب مولا حسین علیہ السلام جنگ کر رہے تھے کہ اب مخنف لکھتے ہیں کہ خولی نے ایک ایسا تیر مولا کے سینے میں مارا کہ جو مولا کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ مولا زین سے زمین پہ آئے، جیسے ہی زین سے زمین پہ آئے تو مولا حسین علیہ السلام نے جیسے ہی وہ تیر نکالا تو ایک خون کا فوارہ نکلا۔ مولا نے وہ خون لے کے اپنے چہرے پہ مل لیا اور مولا فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اسی حالت میں اپنے نانا سے ملاقات کروں گا اور ان کی امت کی ان سے شکایت کروں گا۔ جب امام حسین علیہ السلام زین سے زمین پہ آئے تو ذوالجناح نے جب دیکھا کہ مولا امام حسین علیہ السلام
کچھ دیر سجدے میں رہے اور پھر مولا نے اپنی تلوار اٹھائی اور جہاد کرنا شروع کیا۔ تب ذوالجناح کی وفاداری یہ تھی کہ ذوالجناح مولا سے دور نہیں گیا، مولا کے ارد گرد وہ چکر لگاتا رہا اور مولا کی حفاظت کرتا رہا۔ اس کے بعد جب زین سے زمین پہ آئے تھے تب مولا پر غشی طاری ہو گئی تھی اور شمر جو ہے وہ جوتوں سمیت مولا کے سینے مبارک پر بیٹھ گیا۔ جب مولا نے دیکھا نا کہ شمر میرے سینے پہ بیٹھا ہوا ہے تو مولا نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم کتنے عظیم مقام پر بیٹھے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں جانتا ہوں۔ مولا حسین فرماتے ہیں کیا تم یہ جانتے ہو کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ وہ بول کے کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں، تم علی کے بیٹے ہو، فاطمہ کے بیٹے ہو اور محمد کے نواسے ہو۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم سب جانتے ہو، پھر تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ وہ بول کے کہتا ہے کہ یزید سے مجھے انعام ملے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں یزید کا انعام زیادہ لگتا ہے، حالانکہ تمہیں میرے نانا کی طرف سے جو جنت ملے گی، جب تم مجھے قتل نہیں کرو گے، جب وہ تمہیں جنت ملے گی، کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اپنے سینے سے اپنی قمیض ہٹاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ تم ہی میرے قاتل ہو۔ اب جیسے ہی اس نے اپنی سینے سے قمیض کو ہٹایا تو مولا فرماتے ہیں کہ میرے نانا سچ کہتے تھے۔ میرے نانا نے میرے بابا علی سے کہا تھا کہ اے علی، میرے بیٹے حسین کو ایک مبروس شخص اور کتوں کی شکل والا شخص جو ہے، جس کی شکل خنزیر جیسی ہوگی، وہ میرے بیٹے حسین کو قتل کرے گا۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں ابھی اے حسین تمہیں قتل کروں گا۔ اس نے مولا حسین علیہ السلام کو الٹا لٹا کے ضربے پہ ضربے مارنی شروع کر دی، اور جب اس نے مولا حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدا کیا تو زمین سے خون کی بارش ہوئی، زلزلہ آیا کہ ہر طرف سے یہ صدائیں آ رہی تھی کہ حسین ابن علی، حسین ابن علی، امام ابن امام، برادر امام، امام حسین علیہ السلام آج قتل ہو گئے۔ قد قتل حسین وذبح الحسین لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔